اللہ تبارک و تعالی کما حق بیان کرن اور ہدے اتے سب سارے کو عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے وبالوالدین احسانا، ماں اور باپ دوہاں دے نال تساں بھلائی دا معاملہ کرو۔ احسان دے مختلف معنی ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جڑا تواڈے نال بھلائی کرے اون دے نال بھلائی دا معاملہ کرو۔ ایک یہ ہے کہ جڑا تواڈے نال مہربانیاں کرم نوازیاں کریں دے اون دے نال تساں اون ہی معاملہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ دے نال بھلائی دا معاملہ کرو۔ یہ حکم ہے۔ ہن آپ قرآن دو حدیث تو پوچھتے ہیں کہ آیا کہ یہ بھلائی صرف ماں باپ دی حیاتی تکر محدود ہے یا مرن تو بعد بھی بھلائی کرنی ہے؟ ایک دا بھلائی جیرے جی ہے، ماں پیو مر گئے انہیں بعد بھی کوئی بھلائی انہاں نال ہے یا ختم تھی گیا معاملہ؟ لیکن حدیث رسول دا سہارا گننے ہیں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول ہے آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں پیو مرن دو بعد بھی میرے اوتے کوئی حق ہے؟ یہ صحابہ دا عقیدہ ہے جڑے آدھے نہ مر گئے نہ دعا منگنی ہے نہ کچھ کرنے نہ قبراں دے ونجنے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے عمل نہیں کرنے پر ایک کہیں بئی گال دے ودن۔ اللہ دا رسول دے فرمیدن کہ مرن دو بعد بھی ماں پیو دا تواڈے اوتے حق ہے۔ ایک حق نہیں فرمایا، 5 حق فرمائیں۔ کتنے؟ 5 حق ہیں۔ ماں پیو جڑے ویلے ٹر ونجے دنیا دو سب تو پہلے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ علیہما، جڑے ویلے تیرے ماں پیو ٹر ونجن سب تو پہلے انہاں واسطے نماز جنازہ پڑھے۔ نماز جنازہ جڑے ویلے نماز جنازہ بندہ پڑھ دے، ماں پیو دے واسطے دعا کرنے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہ تو سارے زندیاں کو بھی بخش دے سارے مردیاں کو بھی بخش دے۔ جڑے ویلے پتر ہوئے نیک، ہوئے با یزید بستامی، ہوئے داتا علی حجویری، ہوئے معین الدین چشتی اجمیری، جڑے ویلے یہ دعا منگ دین ماں پیو واسطے خدا دی رحمت ٹھاٹھا مرے دی جاندی۔ پیو ماں جتنے بھی گناہگار ہوں پتر کتب بھی بن ونجے اور راندہ اولاد ہے۔ الصلاۃ علیہما، اور فرمایا کہ نماز جنازہ تو بعد ولتر کرنے والاستغفار لہما، جنازہ پڑھ کی تے خاموشی نہیں کرنی، رکنا نہیں بھی، اللہ دی بارگاہ وچ توبہ استغفار بھی انہاں واسطے کر، اللہ دی بارگاہ وچ دعائے مغفرت بھی کر۔ بل فرمایا وَإِنْ فَعَلُوا أَحَدِهِمَا، انہاں دے جڑے وعدے ہن نا، کہنا لین دین دے معاملات ہن، کہنی خدمت کریں دے ہن، کہنا معاملہ کریں دے ہن، کوئی وعدہ کر دے گئے ہن، بل اگر وہ اچانک مر گئے وعدہ پورا نہیں کر سکے اپنی حیاتی دے وچ تیرا حق بن دے تو وعدہ پورا کر۔ بل فرمائے بھائی اکرام صدیقہما، انہاں دے دوستاں نال بھی اچھائی دا معاملہ کر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ ایک دفعہ میں نکلے علاقے دے وچوں باہر نکلے، ایک بدو یعنی دیہاتی صحابی آندا پیے، حضرت عمر سہیں دے پتر عبداللہ سہیں لہ گئے اپنی سواری دو، اٹھ دو لہ گئے، جے میرے لہ گئے ان بدو صحابی دا استقبال کی تو نے ان کو جھوک دے ملے، لوگاں جتھو یا نہ ہے عبداللہ اتنا بڑا محدث ہے، اتنا بڑا مفسر ہے، تیرے ہوتے اتنا علم ہے، ان کے باوجود ایک بدو بندہ آنا پہ تو دے واسطے لہ گئے سواری دو، استقبال کی تھی جھوک گئے، وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ سے فرمائے اے میرے ابے دا یار ہے، میرے ابے نال افتہ باندھا ہے، میرے والد نال حال احوال کریندا ہے، دکھڑے سکھڑے ونڈیندا ہے۔ حضور دی حدیث ہے وا اکرام صدیقہما، ماں پیو دے دوست دے سہیلیاں دے نال اچھا برتاؤ کرے،
میں آدھا اے ٹردا جو پہ میرا چاچا ہے اینا آکھے عمر نے اپنے پتر دی تربیت صحیح نہ کی تھی عمر دی تربیت صحیح ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھٹیاں لگی ہوئی ہیں اور میں استقبال کیتا بل انہاں دی خدمت بھی کچھ کیتی نذرانہ بھی پیش کیتا بل انہاں کو رخصت چاہی جڑے ویلے اپنی سواری دے چڑھ دے سوار تھی دے اوجھل نہیں تھی گئے حضرت عبداللہ سے انہاں کو دے دے رہ گئے ایک دفعہ بادشان الجنت تحت اقدام امہاتکم اللہ دے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کو چھک دے تمہارے ماں دے قدموں میں رکھ دیتی ہے ہن تمہاری مرضی ہے ماں کو دھکے دے دے گھروں باہر کڈو یا تمہاری مرضی ہے ماں کو سر دے تاج دے رکھو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی اے اللہ جنت دے وچ میرا ساتھی کون ہو سی میں کو دکھاویں جنت دے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ سب کو سارے کو ساتھی بناوے حضور دے غلاماں وچ سب کو شامل فرما دے بلال سے حضور دی سواری چھک دے جڑے ویلے ابو ٹرسن حضور سواری دے تشریف فرماؤ سن او منظر کیا ہو سی اٹھا نبی خود عرض کرنا پہ الہ العالمین جنتی ساتھی میں کو دکھاویں اللہ نے فرمایا موسیٰ کہ میں چلاون فلاں علاقے دا بندہ ہے نام دا فلاں ہے کم کسیاں دا کریں دے گوشت بڑے دے تے کو پھٹے دے ملسی من ہوں دے کول حضرت موسیٰ سویرے سویرے تر پئے مطلوبہ مقام دے پہنچ گئے جڑے ویلے پجے ساری دیواروں کو ڈٹھوں نے کوئی خاص کم نہ ہے صرف گوشت بڑے نہ بیٹھے لوگوں کو دینا پہ اپنے سکون نال بیٹھے حضرت موسیٰ کلیم فرمایا یار اج میں تیرا مہمان تھی من چاہنا پھٹے دے کوئی گال نظر نہیں آئی شاید گھر کوئی عبادت کرنا ہو سی رب کو راضی کرنا ہو سی رب سونا ایویں نہیں میرا ہی کو ساتھی بنایا فرمائیں کہ ہوں بندے نے وال گھر آرڈر دیتا اج ایک مہمان بھی ہے ان دا بستر بھی بنائے ان دا کھانا بھی بنائے اللہ ساکو بھی مہمانہ دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرماوے یارو دین ہی شاہدنا ہے ایک بیج نہ رل مل ونجنا ایک بیج جو کو سکھ ونڈنا فرمائیں میں چلا گیا وہ کسائی سب جو پہلے جڑے میرے گھر دے پھاٹک دے وچ داخل تھی اپنی اماں کول پجے روٹی تیار ہے گوشت شوربہ ہے روٹی دی چوری بنا دے شورے دے وچ اپنی اماں کول چائے اماں دے ہاتھ دھوائے سی ہاتھ دھواون دو بعد ول چمچی نال ماں کو تھوڑا تھوڑا کھانا کھوائے سی اماں سین کھانی پئی ہے ہاتھ تے اشارہ تھیے منہ صاف کیتے سی منہ صاف کرن دو بعد ول ماں کو پانی پلائے سی ول ماں نے کچھ منہ وچ پھرکائے کوئی الفاظ آکھن موسیٰ کلیم نے کن لائے سمجھ آئی میں ہلکی ہلکی فرمایا اللہ تے کو موسیٰ دا ساتھی بناوے جنت میں حضرت موسیٰ کلیم بڑے متعجب تھے فرمایا یارا اللہ سے کو میں پوچھا ہے اللہ جنت دے وچ میرا ساتھی کیڑا ہوسی اللہ سے تیرا نہ آکھے تے کو مبارک ہوے تیری کوئی عبادت اتنی کم نہیں آئی لیکن جڑی تے ماں دی خدمت کیتی ہے رب رحمان راضی تھی دے تے کو میرا جنت دا ساتھی چ بنائے سی یارو اللہ تبارک و تعالی سب کو سارے کو ماں پیو دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرماوے اگر ماں پیو ٹر گئے دنیا دو تے انہاں دے واسطے دعا مغفرت کرن انہاں دے حق ادا کرن رشتہ داریاں دے خیال کرن دکھ سکھ منڈن اور انہاں دی قبر دے تے وندے انہاں واسطے دعا مغفرت کرن دی توفیق عطا فرماوے آمین وما علیہ الا البلاغ المبین